جب آپ کہیں گے اس بات کو طلب کریں گے
ہی نہیں ہے تو معاف کیجیے گا کس منزل کے اوپر آپ کسی بھی اعتبار سے کسی بھی حیثیت سے اگر آپ کے پاس پہچان نہیں ہے تو آپ دھوکہ کھا جائیں گے. سامنے والا انسان آپ کو کس حیثیت کے ساتھ کون سی چیز دے رہا ہے؟ آیا وہ واقعاً جو باسمتی چاول ہے وہی دے رہا ہے یا کوئی اور دوسرے چاول ہے جو باسمتی بنا کے دے رہا ہے؟ ہماری ضرورت ہے پہلے ہم حق کو پہچانے، پہلے ہم دیکھیں کہ حق کیا ہے. ہمارے پاس حق کے اوصاف ہونے چاہیے، ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ حق کون سا ہے اور فضل کون سا ہے. جب تک ہمیں پتا نہیں ہوگا اس وقت تک ہم دھوکہ کھانے کے لیے اپنے آپ کو خود بازار میں پیش کر رہے ہیں. قرآن نے کہا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. دیکھیے باطل کو حق کا لباس پہنانا، ایک انسان باطل کو لباس پہنانا. دوسری طرف مسئلہ یہ نہیں کہ باطل کو پہنانا، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. آپ حق کو باطل کا لباس نہ پہنائیں. یعنی دونوں کیفیتیں موجود ہیں. اگر انسان کامیاب و کامران ہونا چاہتا ہے تو جو جیسا ہے اس کو ویسا رکھے. اور کہیے گا آپ کو حق سمجھیں تو پھر آپ بولیں، آپ حق کو محسوس کریں تو آپ بولیں. اب حق پہچانا کیسے جائے گا؟ حق کو سمجھنے کا ذریعہ کیا ہے؟ تو حق کو سمجھنے کا صرف ایک ذریعہ ہے، بس ایک ذریعہ. اس ذریعے کا نام ہے علم. اگر علم ہے تو آپ پہچان سکتے ہیں، اگر علم نہیں ہے تو آپ نہیں پہچان سکتے. توجہ فرمائیے گا، اگر علم ہے تو پہچانیں گے، علم نہیں ہے تو پہچان نہیں سکتے. لہذا جو حق کی پہچان کرانے کے لیے اس کائنات میں آیا وہ سب سے بڑا عالم تھا. اس نے آگے یہی اعلان کیا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ یہ حق کو پہچانوانے کے لیے آیا ہے. اس کا مقصد حق کو پہچانوانا ہے تاکہ کبھی تلبیس حق نہ ہونے پائے، کوئی حق کو باطل کا لباس نہ پہنانے پائے. توجہ کیجیے گا. اس کے بعد جس کی ذمہ داری حق کو پہچانوانے کی تھی، اشارہ ہو چکا ہے وعلی بابھا. وہ منبر کوفہ پہ آ کے اللہ اعلان کیا سلونی سلونی، جو چاہے مجھ سے پوچھو، مجھ سے پوچھو. سلونی مجھ سے سوال کرو، سوال کرو. یہ ہر کسی کے بس کی نہیں ہے. یہ وہی کہے گا جو عالم ہو. اگر علم نہیں ہے تو سلونی کا دعویٰ ممکن نہیں ہے. تو اب جو حق بتانے کے لیے آئے گا توجہ فرمائیے گا، اس کا عالم ہونا ضروری ہے. تو پھر اب بتائیے کون کون سے حق ہے، کیا کیا حق ہے، کیا بتا سکتے ہیں؟ کیا ممکن ہے کہ حق کو پہچانوانے کے لیے ایک فہرست مرتب کر دی جائے؟ یہ حق ہے، اسے حق کہتے ہیں. تو اگر اس طریقے سے آپ ہر ایک حق کو پہچانوانے کے لیے سب کے سامنے لانے لگے بڑا مسئلہ ہو جائے گا. 30 پاروں کا یہ قرآن اگر ہر حق کے لیے ایک آیت آ جائے تو جو اتنا چھوٹا ہے جب یہ نہیں پڑھا جاتا تو اگر تمام حق اس کے اندر الگ الگ لکھ دیے جائیں تو کون پڑھے گا؟ ضرورت ہے کوئی ایسا دستور، کوئی ایسا قانون دے دیا جائے جس کی بنیاد پہ حق کو سمجھنا آسان ہو جائے. توجہ فرمائیے گا. اب ایک آیت قرآن نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.
تک معرفت حق کے لیے ایک اہم دستور قرآن نے دیا. ہم الگ الگ حق بیان نہیں کریں گے, ہمیں اپنے حبیب مصطفیٰ کے ہاتھوں کا اتنا یقین ہے, یہ جو دے گا وہ حق ہی ہوگا, یہ حق کے علاوہ کچھ اور نہیں دے گا. اب جو مصطفیٰ دے دیں وہ حق, جہاں دے وہ حق, گھر میں دے تو حق, مسجد میں دے تو حق, کسی کو بلا کے دے تو حق, کسی کو اٹھا کے دے تو حق. اگر یہاں تک ذہن آ گیا تو میں توحید کو مکمل کروں. جو نبی نے تو سوال کیا رسول نے کیا کیا دیا, تو رسول نے 23 برس تک بہت کچھ دیا. رسول نے 23 برس تک بہت کچھ دیا. کتنا دیا اس کا ذکر میں نہیں کر سکتا, میں بیان کر سکتا, لیکن ایک چیز ہے جو حق ہونے میں سب سے آگے ہے. اتنا آگے کہ اس سے زیادہ کچھ رسول نے کیا نہیں. وہ کون سا حق ہے؟ اس حق کا نام ہے نماز. توجہ فرمائیے, میں تلبیس کی منزلوں پر ہوں اور ذرا وضاحت کر دوں اس بات کو تاکہ آپ اپنے اعتبار سے محسوس کر سکیں. نماز حق ہے اور رسول نے یہ حق امت کو دیا. کب سے؟ سن 2 ہجری میں نماز واجب ہوئی. توجہ دیجیے گا, سن 2 ہجری میں نماز واجب ہوئی. نماز کا وجوب 5 وقتوں کے لیے ہوا. ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز وقت کے اعتبار سے فرض کی گئی. 5 وقت کی نماز, ایک دن میں 17 رکعت, یعنی ایک دن میں 17 حق. اب رسول نے کیسے کی توجہ کرا دیا. نماز کا حکم قرآن میں, لیکن حضور یہ کہہ کے آگے بڑھے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی, ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. میرے اور آپ کے اوپر دکھا کے پڑھنا حرام, رسول کے لیے دکھا کے پڑھنا واجب. اب رسول نے ایک دن میں 17 مرتبہ 17 رکعت نماز 5 مرتبہ دکھا کے پڑھی. ایک سال میں 365 دن, 17 کو 365 کے ساتھ ذرا بھاگ دیجیے, 6502. 2 ہجری میں واجب ہوئی, 11 ہجری میں رسول دنیا سے گئے. 9 سال تک یہ حق رسول مسلسل دیتے رہے. ایک سال میں 6502 مرتبہ, 9 سال میں پھر آپ اضافہ کر دیجئے 55,845 رکعت نماز رسول نے واجب ہونے کے بعد دکھا کر پڑھی. تو جو کام رسول نے, جو حق رسول نے 9 سال تک 55,845 مرتبہ امت کو دکھا کر انجام دیا, کیا ایسا حق تلبیس کی منزلوں پہ آ سکتا ہے؟ کیسے حق کے اوپر باطل کا لباس ڈالا جا سکتا ہے؟ جو رسول نے 9 سال میں 55,845 اتنی رکعتیں بنتی ہیں. 17 کو آپ
365 سے لکھ دیجیے، جو حاصل ہو اس کو 9 سال میں ضرب دے دیجیے، 55,845 رقم کمال دکھا دکھا کے پڑھی. لیکن کمال کی بات ہے کہ ایسا حق جو 55,845 مرتبہ رسول نے دکھا دکھا کے انجام دیا ہو، تلبیس کی منزلوں پہ ایسا دکھائی دیا کہ آج مسلمانوں کے 73 فرقے ایک جگہ موجود نہیں ہے کہ رسول نے نماز کیسے پڑھی. ہاتھ باندھنے والے وہ متفق نہیں، کوئی سینے پہ باندھ رہا ہے، کوئی پیٹ کے اوپر باندھ رہا ہے، کوئی ناف کے اوپر، کوئی ناف کے نیچے. کھڑے ہونے کا طریقہ الگ الگ. مجھے بتائیے، ایک بڑی تعداد ہے، بڑی تعداد ہے، یہ علماء کے درمیان باقاعدگی کے ساتھ موضوع بحث ہے. رسول نے نماز کیسے پڑھی؟ بھائی اگر سب کی صحیح ہوتی تو کوئی پریشانی نہ ہوتی. شیعوں کے ساتھ سنی اور سنیوں کے ساتھ شیعہ ہوتا نہیں ہوتا. شیعہ تو وہاں پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن ہم نے کوئی سنی نہیں دیکھا شیعوں کے ساتھ پڑھ رہا ہو باقاعدگی کے ساتھ. مجھے یہ بتائیے کہ یہ حق جو رسول نے دنیا کے سامنے اتنی مرتبہ پیش فرمایا، باطل کا لباس کیسے ڈالا گیا؟ اب 1448 ہجری کے 2 محرم کی بات نہیں. ظاہر ہے کہ رسول اسلام کو اس دنیا سے پردہ کیے ہوئے 1437 سال ہو چکے. مسئلہ اس کا نہیں ہے، میں اتنی دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، نتیجہ دے رہا ہوں. مسئلہ حضور اکرم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے صرف 25 سال کے بعد بصرے میں ایک جنگ ہوئی، جس جنگ کو جنگ کے جمل کہا جاتا ہے. اس جنگ کے بعد مولائے متقیان نے مسجد بصرہ میں ظہر کی نماز پڑھائی. جب نماز ختم ہوئی تو پہلی صف میں بیٹھے ہوئے ایک اندھے صحابی نے کھڑے ہو کے کہا، آج نماز کس نے پڑھائی؟ توجہ فرمائیے گا. ایک اندھے صحابی نے پوچھا، آج نماز کس نے پڑھائی؟ کہ کیوں، کیا ہوا، کیا بات ہے، کس لیے پوچھ رہے ہو؟ کہ واللہ قد صلیت صلاۃ رسول اللہ قسم خدا
تلبیس کا امکان ختم ہو سکے. سلم علی علی کی امرۃ المؤمنین، علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرو. 3 دن تک سلام کروایا رسول اللہ نے. دیکھیے بڑا مسئلہ ہے. آپ بچوں سے کہتے ہیں، بچوں کو ساتھ لے کے جاتے کہیں تو آپ کہتے ہیں بیٹا سلام کرو، بیٹا سلام کرو، بیٹا سلام کرو. اور بچوں کا مزاج ہوتا ہے وہ باپ کی، چچا کی، ماموں کی، نانا کی، دادا کی بات کو بڑے غور سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں. یہ عملی درس ہوتا ہے. کسے سلام کرنا ہے، کسے سلام نہیں کرنا. اور بچپنے کی عادت پھر آخر تک کام آتی ہے. کیوں کہ بھائی ابا نے کہا تھا کہ سلام کرو، چچا نے کہا تھا سلام کرو، دادا نے کہا تھا سلام کرو، ماموں نے کہا تھا سلام کرو. اس کا مطلب یہ لائق سلام ہے. دلیل ہو نہ ہو، لیکن بزرگوں کا یہ کہنا کہ اسے سلام کرو، یہ کم سے کم اس کی عظمت کو ذہن میں بٹھانے کا بڑا کام کرتا ہے. رسول سے بڑا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. اعلان قدیر کے بعد رسول نے کہا کہ علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرو. دنیا کسی کو امیر المومنین کہے، لیکن جب بھی زبان سے امیر المومنین کا لفظ نکلے گا رسول یاد آئیں گے. یہ وہ نہیں جس کو رسول نے کہا تھا. رسول نے علی کو امیر المومنین. کیوں؟ تاکہ تلبیس کا احتمال ختم ہو سکے. کوئی ممکن نہیں ہے کہ حق کو چھپانے کا کام کر سکے. کوئی انسان حق کے اوپر باطل کا پردہ ڈال دے، یہ ممکن نہیں. اہتمام رسول کو کرنا ضروری تھا. جب رسول نے اہتمام فرمایا، اور یہ وجہ ہے کہ مولانا متقیان نے بھی علم کا اظہار اور باقاعدگی کے ساتھ میں اس بات کا اظہار کہ دیکھو جب تک علم رہے گا، یہ سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے قبل اس کے تم مجھے کھو بیٹھو. کس بات کا اظہار ہے؟ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ آپ کو حق کے پہچاننے میں کوئی کمی نہ ہو. بڑی ایک عجیب بات ہے، کچھ لوگوں نے بھی اس دعوے کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے. سیدھے ابن جوزی بہت بڑا عالم ہے، ممبر سے میں نے کہہ دیا سلونی جو چاہے پوچھ لو. بہت بڑا عالم ہوگا سیدھے ابن جوزی، تذکرہ خواص الامہ اہم ترین کتاب ہے اس کی. ممبر سے اس نے کہا سلونی جو چاہے پوچھ لو. جیسے اس نے کہا مسجد میں اتفاقاً خاتون بیٹھی ہوئی تھی، اور خاتون بھی وہ جو علی کی چاہنے والی تھی. فوراً کھڑی ہو گئی اور کھڑے ہو کے کہتی کیا کہہ رہے ہو؟ یہ دعویٰ سلونی؟ یہاں ہے دعویٰ سلونی. جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ کہ ہاں جانتا ہوں. کہ سوال کا جواب دے دو گے؟ ہاں بالکل دے دوں. اچھا پھر ایک سوال ہے. اب دیکھیے سیدھے ابن جوزی نے دعویٰ غلط کیا تھا، حق تھا باطل، ظاہر باطل تھا، سب نے سن لیا، لیکن ایک علی والی تھی جو سن نہ سکی. اس کا مطلب علی والوں کی پہچان ہے کہ یہ بھی ہے جب بھی کبھی حق کے اوپر باطل کا ملمہ ڈالا جاتا ہے تو علی والے برداشت نہیں کر سکتے. کھڑی ہو گئے، کیا کہہ رہے ہو؟ اچھا ایک سوال کا جواب دو. آپ پوچھو. اگر کوئی مسلمان مر جائے تو اس مسلمان کی نماز جنازہ مسلمان پہ فرض ہے کہ نہیں؟ بالکل فرض ہے. کوئی مسلمان مر جائے تو اس کی نماز جنازہ دوسرے مسلمان پہ واجب ہے کہ نہیں؟ بالکل واجب ہے.
بالکل فرض ہے کہ اچھا اگر کوئی مسلمان مر جائے اور جنازہ پڑھا رہے اور دوسرا مسلمان اس کی نماز جنازہ نہ پڑھے، تو بتاؤ یہ میرے حرام ہے کہ نہیں؟ میرے یقین میرے حرام ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بتائیے کہ مدینے سے مدائن جانے والا علی سلمان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بطور معجزہ مدینے سے مدائن جانے والا علی مدینے میں کوئی ایک میت 3 دن تک پڑی رہی، علی گھر سے کیوں نہیں نکلے؟ بتائیے، اگر نماز مسلمان کے فرض ہے چھوڑنا حرام ہے، اب معاملہ ایسا کہ ممبر سے کہہ بھی نہیں سکتے، جیسے میں نہیں کہہ پا رہا ہوں، جو سمجھ رہے جو نہیں سمجھ رہے تو کھل کے تو کہہ نہیں سکتا کہ کس کی نماز جنازہ کون مرا، 3 دن تک کس کی میت مدینے میں پڑی رہی ہے، کون تھا۔ پر یوں سمجھ سکتے ہیں کہ سلمان کی نماز جنازہ پڑھانے والا علی ہم قافیہ سلمان کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا، نہیں نکلتے تو کیوں؟ اور 3 دن تک میت پڑی ہوئی ہے، اب کیا جواب دے؟ تو وہی سے اس نے فوراً کہا اچھا یہ بتاؤ اپنے شوہر کی اجازت سے آئی ہو یا بغیر اجازت کے آئی ہو؟ سلونی کا دعویٰ کرنے والا ہے یہ، جب جواب نہ ملا تو فوراً سوال یہ بتاؤ اپنے شوہر کی اجازت سے آئی ہو یا بغیر اجازت کے آئی ہو؟ اور اس سے پہلے کہ جواب مل کر بتا اگر بغیر اجازت کے آئی ہو تو تمہارے اوپر اللہ کی لعنت، اور اگر شوہر کی اجازت سے آئی ہو تو تمہارے شوہر پہ اللہ کی لعنت۔ انہوں نے کہا بھائی میرے اوپر لعنت کی بات تو بعد میں کرنا، پہلے یہ بتا جو چمن میں گئی تھی وہ بغیر اجازت کے گئی تھی یا اجازت لے کے گئی تھی؟ ہوتا ہے کہ جب آتی ہے بات سامنے تو پھر اس وقت پردہ ڈالا جاتا ہے، پھر حق کو چھپایا جاتا ہے، پھر تلویز ہوتی ہے، پھر معاملہ کچھ کا کچھ بیان کیا جاتا ہے۔ اب کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے، مسلسل معاملہ ہے کہ جہاں حق کو چھپانے کے لیے کس طرح تلویز کی گئی ہے۔ آپ دیکھیے کوئی ایک مسئلہ نہیں، سکے پہ جوزی کا جواب نہیں تھا، باقی کا بڑے کا لفظ تاکہ سوال ختم ہو جائے، مگر علی کی چاہنے والی نے سوال ایسا پھر قائم کر دیا کہ آؤ اس بندے کا جواب دو، تلبیس کا انکار ہم ختم کریں گے، ہم حق کو حق، باطل کو باطل۔ دیکھو یہ مسئلہ نہیں ہے، ابھی وزیر گزری تو میں نے ابھی عرض کیا کبھی اس بات کو میں نے کل بتایا تھا کہ کبھی تمہارے میرے ساتھ میں جو ہوا باقاعدگی کے ساتھ یقین مانے گا شاید نہ ہو شاید اندر بھی نہ تھے جن حالات سے ہم گزر نکلے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی تو ہم نے یہ کہہ کے کہا بھائی اگر آپ کو بات کرنی ہے تو علماء کو لے کے آئیے۔ اب تو حافظین بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آیت صحیح پڑھ دی، یہ آیت قرآن میں ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے یہ کون بتائے گا؟ تو بات کیجیے، علماء کو لے کے آئیے۔ جو سوال بھی یہ بھی آیا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، تو مولا کا مطلب یہ کب سے ہو گیا کہ وہ خلیفہ ہیں؟ تو میں نے فون پر رکھ کے کہا کبھی یہ بات وہ نہیں ہے کہ جو نہیں ہے 2 دن کا مسئلہ، کہ مسلسل علماء کے سامنے بات آتی رہتی ہے اور شیعہ علماء ہمیشہ تلبیس کے اس مسئلے کو ختم کرتے رہتے ہیں اور حق کو حق اور باطل کو باطل بتاتے رہتے ہیں۔ یہ بات پہلے بھی یہ سامنے کی بات ہے، مولا کا مطلب یہ تھوڑی ہے۔ میں نے مولا کا مطلب کیا ہے؟
کا مولا کا مطلب ہے دوست. رسول فرما رہے جس کا میں دوست ہوں اس کا بھی دوست ہے. مولا کا مطلب دوست ہے. دوست تو میں نے کہا بھائی اگر اتنے ہی اہم اعلان تھا تو یہ بتانے کے لیے کہ میں جس کا دوست ہوں علی اس کا دوست ہے تو اتنے بڑے مجمع کو جمع کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھری دوپہر میں 1.25 لاکھ حاجیوں کو جمع کر کے اتنا بڑا خطبہ دینا. اور خطبے کی نوٹس پتہ ہے کیا ہے؟ تاریخ میں لفظ لکھا ہے جس کو سن رہے ہیں آپ قبیل کے حوالے سے کہ اتنی تیز دھوپ تھی کہ دھوپ کی شدت سے غدیر میں جتنا ریت تھا وہ بہت دھن رہا تھا اور اتنا تیز دھن رہا تھا کہ لوگوں سے کھڑا ہونا بھاری پڑ گیا تھا. کھڑا نہیں ہو پا رہے تھے تو ایسے ہنگام میں لوگوں نے اپنے سر کی دستاروں کو اماموں کو کھول دیا تھا اور اماموں کو کھول کے لوگوں نے اپنے پاؤں کے نیچے رکھ دیا تھا تاکہ پاؤں محفوظ رہ سکے. بڑا اچھا جملہ کسی تبصرہ کرنے والے نے لکھا کہ میں رسول نے بھی ایسا وقت معین فرمایا اور معین فرما کے ایسے گرمی کے وقت میں اعلان اس طرح سے فرمایا تاکہ ہر کسی کا سر دستار سے الگ ہو جائے اور ہر کوئی اپنی اپنی دستار کو اتار دے. اور ایسے ہنگام میں پورے 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان بس ایک علی ہے جو رسول کا امامہ لیے کھڑے ہوئے ہیں یہ بتانے کے لیے اب کوئی صاحب دستار نہیں ہے. دستار ہے تو صرف مولا کے سر پہ ہے. توجہ فرمائیے گا بس مولا کے سر پہ ہے. میں نے کہا بس اگر یہی مسئلہ ہے تو ہمیں کچھ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مولا کے معنی کیا ہے کیا نہیں ہے, دوست ہے کہ نہیں, حاکم ہے کہ نہیں. مانی جیسی نے کہا تھا اب اصغر مانی ہے من کنت مولا کی رضی رسول علی مولا نہیں مانی کے پیغمبر کون مولا. ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تدلیس کا کام رسول نے ختم کر دیا. اب قیامت تک کوئی مولا کے معنی میں کوئی خود بت نہیں کر سکتا, اس لیے کہ رسول نے علی کو مولا بنانے سے پہلے, مولا کا اعلان کرنے سے پہلے اپنے مولا ہونے کو پیش کیا. من کنت مولا, جس کا میں مولا. اب مولا کے معنی ڈھونڈنے سے پہلے دیکھو پیغمبر کس معنی میں مولا ہے, جس معنی میں پیغمبر مولا ہے. اب پیش کیجیے آپ. مزیدار بات یہ ہے کہ علماء نے صاف صاف کہا ہے کہ رسول قیامت تک کی سازشوں کو محسوس فرما رہے تھے. ہر سازشی کے ذہن کو پڑھ کے رسول نے انتظام ہی ایسا کیا کہ قیامت تک کوئی اس حق کے اوپر باطل کی چادر نہ ڈال سکے. اور فرمائیے گا میں گفتگو کو مکمل کروں آج کی حد تک, لہذا ہر جگہ پہ ہر کیفیت کے ساتھ اور اب کہیں کوئی اس دائرے سے نکال ہی نہ دے. ایک جملہ کہا الحق مع علی وعلی مع الحق, حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. اور اب یہ نہیں کہ اللہ علی کو ادھر ادھر موڑ دے, جدھر جدھر حق موڑے نہیں, پلٹ کے کہا اللہم اجل الحق حیث ما کان, پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دے. حق ہونے کا معیار یہ ہے کہ حق جبھی تک حق ہے جب تک علی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہو. معیار حق ذات علی کے پیچھے کو حق کو پہچانے اور اس تدریس کی کیفیتوں سے آشنا ہو. ہم اپنے بچوں کو بتا سکیں کہ کہاں حق کو چھپایا گیا, کہاں حق کے اوپر باطل کا پردہ ڈالا گیا. یہ تو شکر خدا ہے کہ کربلا نے آ کے ہمارے سامنے معاملات کو واضح کر دیا.
کربلا نہ ہوتی تو قسم بخدا باطل تلویز کر چکا ہوتا، حق چھپ چکا ہوتا، کسی بھی ایک منزل کا پتہ نہ چلتا کہ حق کیا ہے۔ ظالم کل بھی تھے، ظالم آج بھی۔ کیا فائدہ ہوا حسین علیہ السلام کی قربانی کا؟ یہی فائدہ ہوا، یہی فائدہ۔ اگر حسین علیہ السلام قربانی پیش نہ فرماتے تو پھر آج کا ظالم کی پہچان ہے۔ آج آپ جملہ کہہ رہے کل بھی عظیم ظالم تھا، آج بھی بہت زیادہ ظالم موجود ہے، یہ خود جملہ کربلا کی دیر ہے۔ ظالم ہونے کو پہچانوایا کس نے ہے کہ عظیم ظالم تھا؟ اگر ظالم تھا اور پتا تھا تو بیعت کس بات کی تھی؟ اور ایک دو لوگوں نے نہیں، سب نے بیعت کر رکھی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ تلویز کے سامنے آ چکے تھے۔ یزید کو ظالم سمجھ کے بیعت نہیں کی گئی ہے، یزید کو بادشاہ سمجھ کے بیعت کا مطالبہ ہی اس لیے نہیں ہے۔ یزید کا مطالبہ ہے بیعت در حقیقت اس بات کی علامت ہے کہ یزید کو خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ الرسول، مسئلہ دعویدار حکومت کا نہیں ہے، مسئلہ دعویدار خلافت کا ہے، مسئلہ حکومت کا نہیں ہے، مسئلہ اسلامی حکومت کا ہے۔ آج آپ کہہ رہے ہیں یزید ظالم تھا، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کربلا نے آپ کے سامنے ظالم کو ظالم ثابت کر دیا۔ اور دوسرا جملہ کہ آج جو آپ کہتے ہیں آج بھی ظالم ہے، یہ بھی عطا ہے کربلا ہے۔ اگر کربلا نہ ہوتی تو آپ کو آج کے ظالم کا بھی پتہ نہ چلتا، آپ کو آج کے ظالم کا پتہ بھی کربلا کی وجہ سے چل رہا ہے۔ ضمیر انسان زندہ ہے تو کربلا کی وجہ سے زندہ ہے۔ اس نے سمیٹ لیا، آج تو ہم گزر رہی ہے۔ خدمت عالیہ میں کروں، عام دنوں ہم مجلس کرتے ہیں تو مسائل تک آنے کے لیے کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت تمہید کی ضرورت ہوتی ہے، مگر شہر محرم میں ہمیں تمہید کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمیں بس ایک جملہ کہنا ہے، یاد دلانے کے لیے کہ آج کون سی محرم ہے۔ اجرکم اللہ، خدا کو تم بڑے سوائے بس آپ حضرات آمادہ ہیں، آپ کی آنکھیں تیار ہیں تو آئیے دو محرم چلتے چلتے حسین کا گھوڑا، اللہ اللہ حسین کے گھوڑے کو بھی پتا ہے کہ جگہ کون سی آ گئی۔ چلتے چلتے حسین گھوڑا رکا، بھیا پاس دوسرا گھوڑا لے کے آؤ۔ دوسرا گھوڑا آیا، حسین سوار ہوئے چاہتے ہیں کہ وہ بھی آگے چلے مگر وہ بھی چلنے سے انکار دیتا ہے۔ بھیا پاس تیسرا گھوڑا لے کے آؤ۔ تیسرا گھوڑا آیا، وہ بھی انکاری ہوا۔ چوتھا گھوڑا، نظم کرنے والے علماء نظم کیا کہ ایک دو نہیں 7 گھوڑے حسین نے بدلے ہیں۔ جب کوئی گھوڑا آگے نہ بڑھا تو ایک مرتبہ حسین نے دائیں بائیں دیکھا اور پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے؟ چاہنے والے چل رہے ہیں جنہیں پتا ہے کہ حسین کہاں جانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ واقعہ کرنا کوئی حادثاتی واقعہ نہیں ہے، یہ وہ ہے جس کا پتہ نبی اکرم دے چکے ہیں، جس کا ذکر حضور مولا متقیان کر چکے ہیں، جس کا تذکرہ مسلسل ہوتا رہا ہے، سب جانتے ہیں، جانتے حسین کی مگر اہمیت پتہ نہیں کرتی۔ کون سی جگہ لوگ چاہتے ہیں کہ کربلا کا نام نہ لے پائے۔ روایت جو ہے یقال لہا نینوا، کسی نے کہا مولا اس کو نینوا کہا جاتا ہے، قال هل لها اسم آخر، کہ کوئی اور نام بھی ہے، اور لہا شق فرات، مولا اس کو شق فرات بھی کہا جاتا ہے، هل لها اسم آخر، کوئی اور نام بھی ہے، یقال لها غازریہ، مولا اس کو غازریہ بھی کہا جاتا ہے، هل لها اسم آخر، کوئی اور نام بھی ہے۔ مولا بار بار پوچھ رہے ہیں، چاہنے والے نہیں چاہتے کربلا کا نام زبان دے رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ کسی ضعیف نے سر جھکا کے کہا یقال لها کرب وبلا،
مولا اس کو کرب و بلا بھی کہا جاتا ہے. جیسے ہی سنا فوراً کہا اللہ ہاں گنا بہت ریالنا ہاں ہونا مذبح بنائنا ہاں ہونا مقتل رجالنا. ارے ہاں یہی وہ جگہ جس کا وعدہ کفلی ہوا ہے, یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے روزے بنیں گے, یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بچے قتل کر دیے جائیں گے. عباس کا اخلاق روک دو, عباس یہی بکرے میں لگا دو. عباس یہی وہ جگہ روایت کے خیمے لگنے لگے, بیویاں ہماری سے اترنے لگی. روایت کے ایک مرتبہ ایک آواز گونج پڑی یا حسین. شہزادی اولیاء مقام کی آواز. مولا حسین تو ہے, بہن زینب خیریت تو ہے؟ نہیں بھیا خیریت نہیں ہے, یہاں سے کہیں اور چلو. کیوں کیا ہوا کہ میں اترنا چاہتی تھی, ایک آواز جھونکا آیا, میرے سر سے اتار گئی. بھیا یہ زمین اچھی نہیں ہے. اللہ اللہ. زینب نے کہا بہن زینب اس زمین کو سنگو. ایک مٹھی خاک اٹھائی, اب تو سوپی چلا کے کہا بھیا اس مٹی سے تو آپ کے خون کی بو آتی. ہاں بہن یہی وہ زمین ہے جس کا وعدہ ہے, بچپن میں اس سے وعدہ ہوا ہے. یہی وہ زمین ہے کرب و بلا جس کا انتظار ہم مدت سے کر رہے ہیں. بس ابھی تو ٹھہر گئے. جب خیمے لگ چکے تو کہا کہ اطراف میں کچھ بستیاں ہیں. ہاں ہاں بستیاں. اس زمین کے مالکان کون ہیں؟ کمولا یہ زمین بنی اسد کی ملکیت میں آتی ہے. اگر قریب ہو تو بلایا جائے. بنی اسد کے ذمہ داران آ گئے. رسول کا بیٹا بلاتا ہے, حسین ابن علی فاطمہ کا رب جگر. جب سب آ گئے تو ایک مرتبہ حسین علیہ السلام مخاطب ہوئے اور فرمایا ہم چاہتے ہیں تم سے اس زمین کو خرید لیں. ہاتھ جوڑ لیے بزرگان نے, مولا یہ زمین آپ ہی کو ہے, آپ جیسا چاہیں تصرف فرمائیں, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ جس طرح کا نہیں ہمیں خرید لیے, ہمیں اس میں قیامت تک کے لیے کچھ بنانا ہے. اللہ گفتگو ہوئی 60,000 دینار میں. حسین نے زمین کو خرید لیا اور خریدنے کے بعد یہ کہا اے بنی اسد کے ذمہ داروں جو ہم یہ زمین تمہیں واپس دبا کرتے ہیں مگر 3 شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے دیکھو 11 محرم کو ارے ابن زیاد کا لشکر ارے ہم سب کو چھوڑ کے چلا جائے گا, ہمیں آ کے دفن کر دے گا. دوسری منزل اور دفن اگر ہو سکے تو دوسری منزل نشان قبر واضح کر دینا. نشان اس لیے کہ آنے والے آئیں گے زیارت کے لیے تو پتہ ہونا چاہیے کون سی قبر کس کی ہے. اور تیسری منزل دیکھو جب ہمارے چاہنے والے آئے تو 3 دن تک ان کی ضیافت کا اہتمام کرنا, ان کے کھانے پینے کا اہتمام. اے مولا 2 محرم کو آپ کو ہمارا خیال تھا, دیکھیے کتنے مومنین. اجرکم اللہ. خدا کوئی کم نہ سوا نہ رہنے دیں گے. گفتگو فرمائی, فرمانے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو اگر ہو سکے تو اپنے قبیلے کی خواتین کو بھیج دو. میں ان سے بھی باتیں کرنا چاہتا ہوں. بنی اسد کے ذمہ داران مرد چلے گئے, خواتین کو بھیج دیا گیا. جب خواتین آئیں تو ایک مرتبہ مولا حسین سے چھپا کے کھڑے, اماں فضا زینب کو بلاؤ, ام کلثوم کو بلاؤ, بیویوں کو بلاؤ. جب تمام مخدرات عصمت و طہارت آ گئی, جب تمام بیویاں آ گئی تو حسین کھڑے ہو کے کہتے ہیں اے بنی اسد کی بیویوں دیکھو میرے ساتھ بھی عورتیں ہیں, یہ رسول کی بیٹیاں ہیں, یہ علی کی لاڈلیاں ہیں, یہ فاطمہ کی دلبر, یہ فاطمہ کی گھر کی بیٹیاں ہیں, بہو ہیں. دیکھو اگر 11 محرم کو ابن زیاد کے خوف سے تمہارے مرد ہمیں دفن نہ کر سکے تو تم پانی بھرنے کے بہانے آ جانا. اجرکم اللہ. ہمیں آ کے دفن کر دینا اور اس کے بعد میں جاؤ اپنے
بنی اسد کے بچے آئے، حسین نے اپنے بچوں کو بلایا اور بلا کے تقریر شروع کی، اے بنی اسد کے بچوں، جیسے تمہارے ساتھ تمہارے ہم جوڑی ہیں، دیکھو میرے ساتھ بھی کچھ بچے موجود ہیں، دیکھو یہ اون محمد ہے، یہ قاسم ہے، دیکھو گود میں میرے گہوارے میں اسرار موجود ہے، دیکھو ہو سکتا ہے تمہارے والدین ابن زیاد کے خوف سے ہمیں دفن نہ کر سکے، تو ایک کام کرنا، کھیلنے کے بہانے آ جانا، ایک ایک مٹھی خان، آج بھی دستور ہے 11 محرم ہوتی ہے، کربلا بنی اسد کے کباب ہو جاتے ہیں، بچے سمٹ کے ذریعہ مقدس کے قریب پہنچ کے آواز دیتے ہیں، اے نل حسین، اے حسین کہاں ہو، ہم دفن کرنے کے لیے آئے ہیں، اے حسین، حسین